ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے جو قربانی کے انکاری ہے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ کہ قربانی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، پھر اگلی ڈیٹیل ہے شرائط کیا ہے۔ یہ آپ سب سے پہلے جی سورۃ الکوثر نکال لیجئے جی۔ یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے، میرے پاس صفحہ نمبر 794 ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تفسیر پھر کبھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو، یہ لفظ بھی آپ ضرور غور کیجئے۔ اس پر جو ہے خار سے سر سید احمد خان سے جو ایک گروپ چلا ہے منکرین حدیث کا، یہ غامدی جاوید احمد غامدی تک آیا ہے، جس نے ابھی ہمارے مسئلہ ختم نبوت پر ٹانگ اڑائی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، جو قادیانیوں کی طرف سے کیس تھا۔ تو قادیانیوں کی سپورٹ میں یہ جاوید احمد غامدی اور اس کا ایک پیروکار شامل ہوا تھا، اور اس کی ابھی پیشی گزری ہے 29 مئی کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی چھٹی ہو گئی، وہ بات نہیں کر سکا۔ منکرین حدیث ایک گمراہ فرقہ ہے، میں نے عرض کیا بڑے فرقے ہیں، خاص کر پاکستان میں تو جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بڑے بڑے فرقے ہیں۔ تو یہاں لفظ آ گیا پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں صرف قائم کرو، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یہ لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیا کرو، ترجمہ پر دیکھو، اور یہ ترجمہ وہ ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ ہے، قربانی کیا کرو۔ آگے کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تفسیر اور تشریح تو پھر عرض کریں گے۔ قربانی کیا کرو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ وہاں بھی فرمایا گیا کہ نماز بھی اللہ کی، قربانی بھی اللہ کی، زندگی بھی اللہ کے دائرہ یعنی قدرت میں ہے، اور موت بھی اسی کے اختیار ہے۔ یہ طے ہے کہ اسلام میں قربانی ہے، یہ نص قطعی قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ رہے، تو ہر سال باضابطہ قربانی کرتے رہے، عام طور پر 2 مینڈے، کبھی زیادہ بھی ہوتے تھے، یعنی باقی صحابہ کرام پیش کر دیتے تھے، آپ ذبح کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے قربانی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آج تک تواتر سے قربانی ثابت ہے۔ لیکن قربانی کا حکم اس پر لاگو ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کل تقریباً 88,000 کے قریب تھی چاندی کے مطابق پچھلی مرتبہ، جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ، یعنی اس میں مکان نہیں اس کی قیمت لگانی، سواری کی قیمت نہیں ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں جی بوتلیں جو آپ ہیں تو بوتلوں کے کریٹ کی بھی زکوٰۃ دے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جس پر یعنی ضروریات زندگی، جس میں لباس، مکان، دکان، اور اگر ایک آدمی کے 7 بیٹے ہیں اور 7 بیٹوں کے علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، علیحدہ علیحدہ کاریں ہیں، مگر ان کا کاروبار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، نہ کاروں کا کاروبار ہے نہ مکانوں کا، بلکہ ان کے رہنے کے لیے، ان میں سے کسی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ضرورت میں شامل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے وہ جس پر ہے
اس پہ لیکن دو شرطیں ایسی ہیں، ایک تو ان پر سال کا گزرنا، لیکن قربانی کے لیے یہ نہیں ہے کہ سال گزرے اس قیمت پائی اتنے پیسے پائے جائے تو پھر ہے، یعنی چاند نظر آیا کہیں سے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ دوسری بات بھی ہے، جس طرح بھی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 7 آدمی ہیں، 7 بیٹے ہیں اور 7 کھاتے پیتے ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک رسم چل پڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی اگر بیٹے 7 ہیں کھاتے پیتے ہیں تو کہا جاتا ہے اس مرتبہ جو قربانی ابو کر دے، اگلے مرتبہ فلاں بھائی کر دے، اگلی مرتبہ فلاں کو بھائی کر دے۔ اگر وہ مقدار پائی جاتی ہے زکوٰۃ والی تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہے، اور قربانی واجب ہے، جس کو سنت مؤکدہ بھی بعض علماء نے کہا ہے ضروری ہے، لیکن ہے اس پر ضروری۔ تو یہ بات طے ہے کہ قربانی ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ کسی سے اس کا لین دین چل رہا ہے، تو ادھر سے پیسے آ رہے ہیں، ادھر سے دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو اس اعتبار سے اگر کسی سے کوئی دوست قربانی کا جانور لے لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ قسطوں پر بھی قربانی جائز ہے کہ لینے والا جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے ہمسائے ہیں یا آپ مجھے جانور دے دیں، میں 3 قسطوں میں سارے پیسے آپ کو دے دوں گا، وہ کہتا ٹھیک ہے، اس طریقے سے درست ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منتھلی جو ہے نا جو سلسلہ شروع کر دیا جائے مختصراً، کیونکہ ثواب تو اسی وقت ملے گا نا جب آپ کی اپنی چیز ہی ہوگی۔ جب آپ نے کسی کو کچھ دینا ہی ہے ابھی تو وہ ثواب اس وقت تک تو پھر آپ ایک قسم کا ثواب رکا رہے گا۔ لیکن یہ میری بات ہے، شریعت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے نیت کر لی تو اس کو ثواب مل گیا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، اس میں یہ ہے قربانی، اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے نا قربانی کی وہ ہے چھوٹا جانور، اپنا جانور۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ 6 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی، یہ مذاق ہے، اور یہ بھی مذاق ہے جی قربانی ہم نہیں کرتے، اس مرتبہ پیسے جو ہم فلاں کو دے دیتے، تو اس طرح بات نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں مسلمانوں پر تکلیفوں کا وقت بھی آتا رہا ہے، مجاہدین تھے پہلے والے مسلمان، باقی وقت بھی آتا رہا ہے، لیکن کبھی قربانی یا حج جو صاحب استطاعت ہے، جس پر فرض ہے، کبھی وہ انحطاط نہیں ہوا کہ اس مرتبہ حج نہ کرو، یہ پیسے فلاں کو دے۔ حج اگر لازم ہے شرعی طور پر تو اسے حج کرنا پڑے گا، باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے۔ اسی طرح قربانی ہے تو قربانی کرنی پڑے گی، صرف پیسے دینے سے بات نہیں بنتی۔ اب آپ دیکھیں سعودی عرب والے تو پھر یہی کام نہ کرتے، بھئی اتنے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ کہیں کہ قربانی جانور کی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے جمع کرا دو۔ نہیں، بلکہ وہاں کے قوانین اور شرعی قوانین ہے کہ اگر حج کے دوران کچھ کمزوری رہ گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو کہتے ہیں آپ پر دم لازم ہے۔ دم لازم کا مطلب یہی ہے خون لازم ہے جانور، پھر یہی ہے۔ اور پھر آپ اس پر غور کریں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ مانگ کر حج پر جاؤ، ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں تو مجھے میری امداد کرو، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اور ایک بات اور کر رہا ہوں میں یہاں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس آمد و رفت کا خرچہ ہے، حج کی بات ہے، صاحب استطاعت کی، لیکن تھوڑی سی اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ گھر کا خرچہ مثلا 8 لاکھ، ہزاروں والا تو دور ہی ختم ہو گیا، 8 لاکھ مثال کے طور پر اگر حج کا خرچہ ہے، اور اس نے کہا جی میں نے اس مرتبہ میرا دل کر رہا ہے 1.5-2 مہینے لگاؤں گا تسلی سے، گھر کا خرچہ اس دور میں 50,000، 1 لاکھ روپیہ، یعنی 2 مہینے کا نہیں ہے پیسے،
تو وہ پھر کیا کرے؟ تو یہ صاحب حج پر جائیں، گھر والے مانگتے پھرے۔ بھئی اسلام کی جو مصلحت ہے اس کو سمجھو۔ اسلام کہتا ہے کہ ان بچوں کا جو آپ کے ذمے ہے 50,000 روپیہ منتھلی، اس کا انتظام کرو۔ آپ سے ہو سکتا ہے یا کسی سے لے دے، خود کرو، ان کا خرچہ پورا کرو۔ اگر ان کا خرچہ نہیں ہے، باقی سارے پیسے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے انتظام کرے پھر حج پر جائے، ورنہ پیسے نہیں ہیں تو پھر حج پر نہ جائے۔ گھر کا خرچہ نہیں ہے، باقی پیسے ہیں، گھر کا خرچہ نہیں ہے، باقی پیسے ہیں، پھر حج پر نہ جائے۔ اب ٹھنڈے دل سے میری بات کو سنیے۔ جو تبلیغ والے گھر خرچہ نہیں دیتے اور اٹھ کے بستر اٹھا کے بھاگ پڑتے ہیں کہ ہم چلہ لگا کر آ رہے ہیں، 4 مہینے لگا کر آ رہے ہیں، غلط ہے جناب۔ پہلے گھر کا خرچہ دو پھر جاؤ۔ پھر یہ بعض لوگوں کو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوتی ہے، نہ ان کا انتظام ہوتا ہے بچوں کے رہنے کا، نہ لینے کا، بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ یہ جناب تمہارے ذمے ہے، پہلے پورا انتظام کرو پھر جانا۔